مجھے لوگوں سے پتہ لگتا رہتا ہے کہ وہاں اس پارلیمنٹ صاحب وہاں سے نکل رہے ہیں اور وہ اس شاباش اس جرنلسٹ کی جس نے اپنا ان سے پوچھ لیا کہ جناب آپ یہاں کیا کرنے آئے تھے اور آپ یہاں پر کس کو ملے ہیں اور ہمیں بھی اجازت دے دیں کہ ہم بھی جج صاحب کو مل سکیں، اور وہ کتاب سے منہ چھپا رہا ہے اپنا. کیا ضرورت تھی چھپانے کی؟ اگر دل میں چور نہیں تھا، دل میں چور تھا تو منہ چھپایا نا. بات کرنے کی، جواب دینے کی ہمت نہیں تھی کیونکہ سوال صحیح پوچھے جا رہے تھے. تو اس طرح سے جو کیا یہ صحیح ہے؟ اور پھر جو ہے وہ میں کیا یاد کراؤں اب جو یہ ملک ارشد صاحب لے کے گئے ہیں، جو کہہ گئے ہیں، ایڈمٹ کر گئے ہیں کہ میں نے انڈر پریشر جو ہے نا یہ فیصلہ سنایا ہے، اور وہ فیصلہ تو اپنی جگہ پہ ابھی اس جج کو تو فارغ کر دیا ہے، وہ ڈسمس ہو گیا ہے، فیصلہ برقرار ہے، الٹی گنگا بہہ رہی. اور اسی فیصلے پہ میری بیل کا مسئلہ اٹکا ہوا ہے، اندازہ کیجئے آپ. اور میری بیل بھی اسی یعنی کہ جو جج ڈسمس ہو گیا ہے، جس کے بارے میں سینئر جوڈیشری نے یہ کہا تھا کہ ہمارے سر شرم سے جھک گئے ہیں اس بندے کا جو کردار ہے، تو اسی بندے کا فیصلہ قائم ہے، لیکن وہ بندہ جا چکا ہے کیونکہ اس کو سزا ہو گئی ہے اور فیصلہ ہمارے سر پہ ابھی تک لٹک رہا ہے. تو میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ عوام کو مہنگائی سے جو کچل دیا ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ اور اس کے بعد یہ میں اس معاملے میں بالکل جو ہے وہ یہ رائے رکھتا ہوں کہ صاحب کا جو آپ کی اپنا جو ڈی جی آئی سے ہی تھے ظہیر الاسلام صاحب، انہوں نے کیا کیا آپ کو تو معلوم ہی اچھی طرح سے کہ انہوں نے جناب کہا کہ جی نواز شریف صاحب آپ استعفیٰ دے دیں، پیغام بھیجا اور آپ گھر چلے جائیں. اور یہ دھرنوں کے دوران کی بات ہے، دھرنوں کی اس پیریڈ کی بات ہے کہ جی I should step down and go home. تو یہ مجھے بتائیں یہ صحیح ہے؟ مجھے آگے یہ پیغام ملتا ہے in the middle of the night. تو اور ساتھ میں یہ بھی کہ جی اگر آپ نہیں کریں گے تو پھر نتائج بھگتنے پڑیں گے، ماشاءاللہ بھی لگ جائے گا. تو میں نے کہا کہ اچھا بھی جو ہونا ہے وہ ہو جائے، آپ نے جو کرنا ہے وہ کر لیں، لیکن میں وہ اس طرح سے سٹیپ ڈاؤن کرنے والا نہیں ہوں، میں استعفیٰ نہیں دوں گا. تو مجھے آپ بتائیے، ذرا سوچیں کہ پھر یہ سب صحیح؟ اور پھر اس معاملے میں معاف کیجیے گا. دوسرا یہ دیکھیں کہ یہاں پہ بیان دیا جاتا ہے کہ جرنیل فوج کا سیاست میں کوئی کردار نہیں ہے اور فوج جو ہے وہ سیاست میں کوئی حصہ نہیں لیتی، تو کوئی مداخلت نہیں کرتی. تو پھر مولانا غفور حیدری صاحب نے جو کہا کہ مجھے جنرل باجوہ نے بلایا، چیف آف آرمی اسٹاف نے مجھے بلایا اور مجھے کہا کہ جی آپ یہ دھرنا بند کریں، ہم جو نواز شریف کے خلاف کر رہے ہیں آپ اس کے مداخلت نہ کریں. پھر یہ تو کون سی سیاست رہے گی جس میں آپ مداخلت نہیں کر رہے؟ اور آپ کیوں نواز شریف کے خلاف کوئی ایکشن لے رہے ہیں یا کوئی کارروائی کر رہے ہیں؟ ذرا مجھے پتہ لگنا چاہیے اس بات کا. تو کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کا تو یہ کام بھی نہیں ہے، آپ کا تو یہ پیشہ ہی نہیں ہے. تو آپ
یعنی کہ کیوں آپ نے پھر یہ بات ان سے کہی, اور اگر آپ نے نہیں کہی تو پھر آپ نے کیا اس کی کوئی کانٹرڈکشن دی ہے؟ آپ نے بتایا کہ آپ نے نہیں کہی, تو یہ پتہ لگنا چاہیے نا کہ دوسری طرف آپ کہتے ہیں جی کہ ہم سیاست میں مداخلت نہیں کرتے, اور پھر آپ دوسری سیاست میں کیا مداخلت. میں ججز کی بات کر رہا تھا, یہ جسٹس صدیقی صاحب نے, شوکت صدیقی صاحب نے, انہوں نے جناب جو بڑی محفل میں کہا ہے اور باہر کے فنکشن میں کہا ہے کہ, اور حلف لے کے کہا ہے کہ میرے پاس ڈی جی آئی ایس آئی آئے تھے اور ڈی جی آئی ایس آئی نے مجھے آ کے کہا کہ نواز شریف اور ان کی بیٹی مریم نواز شریف کو آپ رہا نہیں کریں گے, کیونکہ اگر آپ نے ایسا کر دیا تو ہماری تو پھر 2 سال کی محنت ضائع ہو جائے گی. یہ لکھا ہوا ہے انہوں نے اپنی پٹیشن میں جو سپریم کورٹ میں انہوں نے بھیجی ہے, میں نے اپنی آنکھوں سے پڑھی, اور یہ میں نے اپنی آنکھوں سے کوٹ لکھپت جیل کے اندر اس کو اچھی طرح سے پڑھا تھا, ریکارڈ کر لیا تھا, لیکن بات آج تک نہیں ہوئی. بات کرنے کا موقع اب مل رہا ہے, تو ہم نے بھی بڑا صبر کیا ہے, ہم نے بہت جو ہے نا وہ یہ وقت صبر شکر کے ساتھ گزارا ہے, لیکن پھر بات کرنے کا ایک وقت آتا ہے بھائی, اور پھر جو ہے نا وہ ایک وقت آتا ہے جب ایک ٹرننگ پوائنٹ آتا ہے, پھر تو وہ ٹرننگ پوائنٹ اب آیا, تو اب میں سمجھتا ہوں کہ یہ ناقابل قبول چیزیں. آپ مجھے بتائیں کون سی 2 سال کی محنت ہے جو آپ نے کی تھی نواز شریف کے خلاف, جو آپ نے کہا کہ ہماری 2 سال کی محنت ضائع ہو جائے گی اگر نواز شریف کو اور مریم کو چھوڑ دیا. الیکشن سے پہلے مجھے بھی اندر کر دیا, مریم کو بھی اندر کر دیا, الیکشن میں دھاندلی کر دی. یہ سب کچھ کون کر رہا تھا؟ ابھی تو شاید خزان عباسی صاحب کی گورنمنٹ ختم ہوئی تھی, کیئر ٹیکر گورنمنٹ تھی, کیئر ٹیکر گورنمنٹ کر رہی تھی یا کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے پیچھے کوئی اور کر رہا تھا؟ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ میں نے کہا یہ ان سب چیزوں کا ایک دن حساب دینا پڑے گا, اور وہ دن آئے گا, وہ زیادہ دور بھی نہیں ہے, دینا پڑے گا حساب. اور ہم اپنا جو ہے وہ ایک غلام بن کے جو ہے نا اپنے ملک میں اب نہیں رہ سکتے, اور میں غلام بن کے رہنے کا میں قائل نہیں ہوں. انشاءاللہ رہوں گا ایک پاکستانی بن کے, قابل فخر پاکستانی بن کے. انشاءاللہ میں اس طرح سے زندگی گزاروں گا. غلامی مجھے قبول نہیں ہے, اور آپ دیکھیں گے انشاءاللہ. تو اگر یہ سب کچھ صحیح ہے, ہمیں جو ہے نا وہ آرام سے چپ کر کے اپنے گھروں میں بیٹھنا چاہیے. ہمیں پھر پاکستان کے عوام کی خدمت تو دور کی بات ہے, اس کا نام لینا بھی چھوڑ دینا چاہیے. لیکن اگر یہ سب چیزیں صحیح نہیں ہیں اور ہمارا نہ ذہن نہ دل نہ ضمیر اس کو قبول کرتا ہے, تو پھر تو اس کے خلاف اٹھنا ہوگا. اور میں تو اس کے خلاف اٹھنے کا فیصلہ کر چکا ہوں, اور میں نے بالکل 2 ٹوک فیصلہ کیا ہے کہ اب یہ جو ذلت کی زندگی کم از کم ہم نہیں جی سکتے, اور انشاءاللہ عزت کی زندگی جئیں گے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں عزت کی زندگی انشاءاللہ جینے کی توفیق دے گا, اور وہ ان ایٹراسٹیز کے خلاف, ان بروٹیلٹیز کے خلاف, اس ظلم و تشدد اور ٹیرینی کے خلاف ہم اپنا جو ہے اٹھ کھڑے ہوں. اور یہ میرا خیال ہے کہ اگر ہم اٹھ کھڑے ہوں گے, اس ملک کی تقدیر بدل جائے گی, اس قوم کی تقدیر بدل جائے گی. یہ قوم آج مشکلات کا شکار اسی لیے ہے, اس ظلم و ٹیرینی کا شکار اسی لیے ہے, مہنگائی کا شکار اسی لیے ہے, بے روزگاری کا شکار اسی لیے ہے کہ ہم اپنا جو ہے وہ اپنے ان فیصلوں کے خلاف
کھڑے نہیں ہوتے اور پھر کوئی اور اس طرح کے فیصلے کرتا ہے اور ہم ظلم تشدد اور جو ہے نا وہ ان زیادتیوں کے اور ظلم کے سامنے جو ہے وہ کھڑے نہیں ہوتے. تو اگر آج اس قوم نے کھڑے ہونے کا فیصلہ کر لیا تو آپ یہ کہیں نوٹ کر لیں میری بات کہ انشاءاللہ تعالی تبدیلی سالوں میں نہیں چند مہینوں میں اور چند ہفتوں میں انشاءاللہ اس ملک کے اندر آئے گی اور ضرور آئے گی. یہ اپنا جو ہے وہ اس بندے کو لے آئے ہیں سلیکٹڈ وزیر اعظم کو. تو سلیکٹڈ وزیر اعظم جو ہے وہ حق تو آپ کا تھا, لے اس کو آئے, نااہل آدمی ہے, آتا جاتا کچھ نہیں ہے, پاگل ہے اور اس کو پتہ ہی نہیں ہے حکومت سازی, حکومت کرنا کس کو کہتے ہیں, حکومت چلانا کس کو کہتے ہیں, اور اس بندے کو تو کوئی اس شعور ہی نہیں ہے, تو خالی ہے اس کا ذہن. تو اس بندے کو لے آئے ہیں اور اب پچھتا تو رہے ہوں گے کہ لائے بھی تو ہم کس بندے کو لے کے آئے ہیں, لیکن اب آپ لائیں, آپ ہی کو جواب دینا ہوگا. اس بندے کو آپ نے جو ہے نا مسلط کر دیا اس قوم کے سر پر, تو قصوروار تو سب سے بڑے آپ ہیں. تو یہ بندہ تو قصوروار ہے ہی ہے, لیکن اس سے بڑے قصوروار آپ ہیں اور آپ کو یہ جواب دینا ہوگا اور ہم جواب لیں گے, ہم ضرور لیں گے جواب. یہ میرا خیال ہے کہ یہ ہماری جو پی ڈی ایم ہے اس کا یہ فیصلہ ہے اور اس فیصلے کو ہم نے امپلیمنٹ کرنا ہے انشاءاللہ. یہ آج نہیں تو کل, کل نہیں تو 6 مہینے میں, سال میں یہ ہو کر رہے گا, ہو کر رہے گا. تو شہباز صاحب کو آپ گرفتار کرتے ہیں, یعنی دیکھیں میں بھی اس بات کی میں احتساب, شہباز صاحب کو تو آپ گرفتار کرتے ہیں اور شہباز صاحب جو ماشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے جدی پشتی, جو ماشاءاللہ صنعت کار فیملی سے ان کا تعلق ہے اور وہ اپنا آج سے نہیں ہے 1937 سے ہے. تو جب پاکستان بنا تو اللہ کے فضل و کرم سے اچھا بھلا صنعت تھی ہماری اس زمانے میں, اور وہ پاکستان کے بننے کے چند سالوں بعد 1972 کے شروع میں جب ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت آئی ہے تو پاکستان میں سٹیل کا سب سے بڑا ادارہ تھا, اس کو نیشنلائز کیا. شہباز صاحب جو کہ ایک انڈسٹریل بیک گراؤنڈ سے اور ماشاءاللہ اس زمانے میں اللہ کے فضل و کرم سے ہمارا جو کاروبار تھا 1972 میں اربوں روپے کا کاروبار تھا, اربوں کا. آپ ریکارڈ کی بات ہے, میں غلط نہیں کہہ رہا, ہزاروں لوگ تھے جو کام کرتے تھے ہمارے فیکٹری میں. تو اس کو تو آپ نے پکڑ لیا کہ آپ کے ذرائع جو ہیں وہ میچ نہیں کرتے, آپ کے جو ہیں وہ اس سے آپ کے اخراجات سورسز سے میچ نہیں کرتے. تو بھائی مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ کیوں نہیں میچ کرتے. تو آپ نے آصف سلیم باجوہ, جنرل آصف سلیم باجوہ, اس کو تو آپ نے پکڑا ہی نہیں. پکڑا آپ نے شہباز شریف کو لیا ہے, پکڑنا تو اس کو چاہیے تھا آپ کو, جس نے پچھلے 15-20 سالوں میں پتہ نہیں کہاں سے ریسورسز کروڑوں روپے اربوں روپے کے اثاثے بنا لیے آپ, اور وہ بھی ملک سے باہر بنائے آپ نے اثاثے, پکڑے گئے ہیں. جو ہے وہ جو ثاقب نثار صاحب سے کلین چٹ حاصل کی تھی, اس کو بھی کلین چٹ دے دی. میں بنی غالہ کی بات کروں, اور اس کو انہوں نے آصف سلیم باجوہ کو کلین چٹ دی ہے کہ آپ جی بہت محترم ہیں, آپ تو بالکل صحیح ہیں, دیانتدار ہیں, بہت اچھے ہیں, لیں بیٹھیں آپ نہیں باہر جا سکتے, آپ نہیں چھوڑ سکتے. اور شہباز صاحب کو پکڑ کے اندر کر دیا ہے. تو بھائی ان چیزوں کو ہم دیکھ رہے ہیں, روز دیکھ رہے ہیں, اور پھر ہم اپنا جو ہے اس کے باوجود جو ہے وہ جدوجہد نہیں کریں گے اس ساری ناانصافی کو, بے انصافیوں کو بدلنے میں. اس سارے
زیادتی اور ظلم کو ختم کرنے میں، اس سارے جو ہے وہ ایسے نظام کو جو کہ اپنا ریموٹ کنٹرول کے ذریعے سے چلایا جا رہا ہو اور جو کسی کی حق تلفی کر کے کسی اور کو بٹھایا گیا ہو، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے خلاف تو کھڑا ہونا، تو ہمیں تو ہمارا قرآن بھی یہی ہدایت کرتا ہے، اور پھر کہتا ہے کہ ایک دفعہ جب آپ باطل کے خلاف کھڑے ہو تو پھر پیچھا نہیں دکھانا، تو ہم انشاءاللہ پھر اب پیچھا نہیں دکھائیں گے۔ میں بالکل جو ہے وہ سمجھتا ہوں، لیکن کہ بعض حضرات سے بہت وزن نہیں اٹھا سکتے، لیکن میرا یہ خیال ہے کہ اگر دل ذرا بڑا کر کے تھوڑا وقت اگر مشکل اگر آتی بھی ہے اس کو برداشت کر کے، تو اگر اپنا کردار اگر ادا کریں گے تو انشاءاللہ اس قوم کی تقدیر دنوں میں بدل جائے گی، ان سب مصیبتوں سے نجات مل جائے گی، اور یہ جو غلامی ہماری جو چل رہی ہے، یہ غلامی کا دور ختم ہو جائے گا، یہ غلامی ختم ہو جائے گی۔ یہ میں اللہ کے فضل و کرم سے دعوے سے کہتا ہوں، یہ بات صرف تھوڑا سا اپنے اندر حوصلہ ہم نے پیدا کرنا ہے، اپنے عزم کے اندر جو ہے وہ مضبوطی پیدا کرنی ہے، اور اگر ہم نے یہ کر لیا تو بہت جلدی انشاءاللہ حالات تبدیل ہو جائیں گے۔ میں چاہتا ہوں کہ آج اپنا جو ہے وہ کل آپ کی میٹنگ ہوئی ہے اپنا وہاں، میٹنگ کے حوالے سے اب اپنا جو ہے وہ، اور پھر جو فیصلے جو ہوئے ہیں ہمارے اے بی سی کے اندر، ان فیصلوں کو جو ہے وہ اب ہمیں عملی جامہ پہنانا چاہیے، اور ان فیصلوں کو امپلیمنٹ کرنا چاہیے لیٹر اینڈ اسپرٹ، اور ہمیں ہمارا اتحاد جو ہے اس میں اگر ابھی اپنا کچھ اگر ایسی کوئی ہے اپنا جو کہ جن کو تھوڑا سا حوصلہ دینے کی ضرورت ہے، وہ ضرور دینا چاہیے، لیکن میرا مطلب کہ جو اس وقت پورے حوصلے اور اسپرٹ میں ہیں ان کو انشاءاللہ آگے بڑھنا چاہیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے ہماری اپنی پارٹی کو بھی اپنا کردار خود بھی ادا کرنا چاہیے، ایک تو پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے بھرپور کردار، ایک اپنے پلیٹ فارم سے بھرپور کردار، اور ماشاءاللہ ہم بھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس قابل ہیں کہ اپنا خود بھی کردار ادا کر سکتے ہیں، جو کہ انشاءاللہ جھولی پی ڈی ایم کی جھولی میں جائے گا۔ تو ایک تو یہ بات ہے، اس کے لیے ایک باقاعدہ میرا خیال ہے کہ اب ہمیں آج بیٹھ کر تو زیادہ سے زیادہ کل تک اپنا پروگرام جو ہے وہ ترتیب دے دینا چاہیے، یا اگر کوئی پروگرام آپ کے پاس اس وقت بن چکا ہوا تو آپ برائے کرم مجھے آگاہ کریں، اور کل آپ کی جو میٹنگ ہوئی اس میں جو فیصلے ہوئے ہیں وہ سب آپ کے سامنے لے کر آئیں، اور پھر آگے اب گلگت بلتستان کے انتخابات بھی آ رہے ہیں، اس میں بھی جو ہے نا وہ ہمیں اب بھرپور طریقے سے گلگت بلتستان کے الیکشنوں میں حصہ لینا چاہیے، اور وہاں ہر طرح سے ایسے کسی بھی ہتھکنڈوں کا دفاع کرنا چاہیے کہ جو خدا نخواستہ اس الیکشن کے اندر کوئی اپنا خدا نخواستہ کو ہاتھ دکھانے کا کوئی ارادہ رکھتا ہو تو اس کو ناکام کرنا چاہیے۔ تو میں ان باتوں کے بعد میں واپس مائک جو میں آپ کو دوں گا، اور میں آپ کے ساتھ ہی یہاں پر موجود ہوں۔ آپ برائے کرم اب بتائیے کہ کس طرح سے آپ اپنا ہم ایک پی ڈی ایم کو اور پی ایم ایل این کو آگے آنے والے دنوں میں کیا آپ کا پلان ہے، اور میں انشاءاللہ آج بھی ہوں اور انشاءاللہ ڈیلی بیسس پہ بھی میں اویلیبل ہوں، اور انشاءاللہ مجھے جو بھی اپنا آپ میری ڈیوٹی لگائیں گے یا مجھے اپنا کوئی فرض سونپیں گے، میں انشاءاللہ اس کو ادا کروں گا، اور سب کو بہت بہت
شکریہ مہیا، آپ نے باتیں سنی ہیں. کل چونکہ CWC کا بھی اجلاس ہے تو اس پہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں مل کے بیٹھ کے تقریباً یہی بات کرنی پڑے گی. اس میں زیادہ لوگ ہوں گے تو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اپنی بات ہمیں پہنچانی چاہیے. حفیظ الرحمان صاحب کو میں سامنے دیکھ رہا ہوں اور میں راجہ فاروق حیدر صاحب کو بھی دیکھ رہا ہوں. آپ کو بھی بہت بہت حفیظ الرحمان صاحب سلام، راجہ صاحب آپ کو بھی سلام. اور حفیظ الرحمان صاحب بھی اس سلسلے میں کچھ ہمیں بتائیں گے تو ذرا ہمارے علم میں اور اضافہ ہوگا. بہت بہت شکریہ. آسر اقبال صاحب واپس آپ کی طرف مائک بھیج رہا ہوں میں.